العدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإرفان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له لا بلد جلد ولد جسد أسب نزب أزب ولا عيب طاب له ونشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وقرة عيوننا وتنوير صدورنا وتطهير قلوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب منيب مجيب قريب ربنا هو عضوة نضوة نزمة رتبة أسوة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جن کو اپنا نبی جتنا پیارا ہے وہ پیار وچ مہتے دروشی پڑھے چا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ساریاں تعریفاں تمجیداں تحلیلاں تکبیراں تسبیحاں اللہ واسطے جرا خالق کائنات بھی ہے تے مالک کائنات بھی ہے رحمان بھی اوہو رحیم بھی اوہو کریم بھی اوہو سمیع بھی اوہو بصیر بھی اوہو حی لا یموت بھی اوہو تے حی قیوم بھی اوہو تعریف او خدا دی جے بے مثل و بے مثال ڈاٹھا سونا نوری محبوب بناتے اسے کڈے دیتے جے کو ملی ہوئے وہ سبحان اللہ تعریف او خدا دی جے جنت دے دروازے دے ہوتے اساڑے نبی دا نا سجا چھوڑ جے کو اساڑے دی سمجھ آؤ سے اوہ بولے سے تعریف او خدا دی جے حوران دے اکھین دے آنے وچ اساڑے نبی دا نا سجا چھوڑ تعریف او خدا دی جے فرشتے دے ابرو دے درمیان متھے دے ہوتے اساڑے نبی دا نا سجا چھوڑ تعریف او خدا دی جے جنت دے پتے پتے کو یار دے نانل سجا چھوڑ میں مکتی مقاواں تعریف او خدا دی جے ہر عاشق دے دل کو سجے استنام محمد نل سجا چھوڑ حدیع درود السلام میں بندہ پروردگار تے جرا محترم بھی ہے مکرم بھی ہے معزز بھی ہے محتشم بھی ہے جانے کائنات بھی ہے روح کائنات بھی ہے جانان عاشقہ بھی ہے سبب تخلیق کائنات بھی ہے اے اوہو اے جرا صدیق دا آقا بھی ہے عمر دا داتا بھی ہے عثمان دا پیشوا بھی ہے علی دا مولا بھی ہے حسنین دا نانا بھی ہے سیدہ پاک زہرہ دا بابا بھی ہے تے اصل گنہگاریں دا سہارا بھی ہے معصوم آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بحضور اپنی محبتان دا نظرانہ پیش کر گنر دے بعد دعا ہے اللہ کریم تواری میری حاضری اپنی بارگاہ اقدس و انور و اثر اور بلند و بالا قبول تے منظور فرماوے
اللہ تعالیٰ دی فضل و توفیق دے نال اسا سارے معتبر مقدس محفل پاک دے اندر حاضر ہو اور ای محفل پاک دا سیرا جملہ میزبان منتظمین معاونین بالخصوص جناب محترم و مکرم عبد المالک صاحب اور انتہائی عزت و تکریم دے لائق جناب محمد شاہد صاحب اور جملہ انہوں دے نال انتظامیہ میں تمام کو مبارکباد پیش کریں گا اور یقینی گال ہے کہ ڈھیر سارے بندے جنہ دے نا میں کو پتہ کوئی نہیں لیکن جنہ دی محفل سجی بیٹھن وہ سارے کوئی جان دیں وہ دے ابے کوئی جان دیں دادے کوئی جان سبحان اللہ اور تسا جتنا بھی تشریف فرمائی ہوئے اللہ کریم تا کو قدم مقدم دے بدلے بہترین کنو بہترین جزا عطا فرماوے وقت بڑا کثیر ہو گیا تو آدھی محبت اور ذوق اللہ تعالیٰ اس سزا سلامت رکھے اور میں اتھا آ کے پہلی دفعہ میری حاضری ہے اور میں اتھا آ کے بڑا مسرور ہویا تورا ذوق دیکھ کے اور یقین یہ تورا ذوق آپ پہ نہیں بن گیا یہ بڑھاون والے تورا ذوق بڑی بیٹھا سبحان اللہ اندے پچھو علماء اہل سنت دی بڑی محنت ہے اور یہ جرا علامہ بلال اتاری صاحب آپ نے میرے کو حکم فرمایا اور میں آپ دے حکم دوتے حاضر خدمت ہویا اور وہ فرمیدے بیان کے بندہ ہے کا اونے اگوں اپنا چراغ جرے ویلے روشن کیتے اور تربیت فرمائیے اساڑے امیر اہل سنت نے وال اے چراغ بلن آج ہن چراغ کنو کئی وستیاں روشن ہیں سبحان اللہ اور اے سارا ذوق حضور دے عاشقی کنو ہی ملتا رہا دے جیرا آپ کر رہا ہو سے اوتے کو دے کے اثر سے جیرا خود ساوا ہو سے پھالی تو وہ دے سے نہ دے تو اے جیرا ذوق کے اصل عشق دی خیرات ہے اور جیرے ویلے عشق عاشق خیرات ملے سے تا عشق مل سے نہ جناب اس واسطے میرے دوستو صحبت ایسے لوگے نال رکھو جنہ دے دل جنہ دے قلب ظاہراً بھی باطناً بھی لوہے طریقے دے نال مدینے والے تاجدار دی محبت دے اندر نظر آ سبحان اللہ اللہ کرو دعا کرو اللہ کریم ایسے صاحبان کو سلامت با کرامت با عافیت رکھے مختصر وقت کے اندر میری تو ویسے مزاجن عادت بھی ہے کہ میں اپنے ہر کتاب دا آغاز اللہ دے کہیں نہ کہیں ولی اور صوفی دی گال نال کرنا ہونا لہٰذا میں آج دے اس ماحول اور مناسبت دے نال ایک میرے ذہن دے اندر صوفی امدے پہ جرے صرف نام دے صوفی نہیں بلکہ کام بھی صوفیاں آلین ذات بھی صوفی والی ہے اور کمال ہے بہت بڑا عالم ہے اور ہی کنو بڑا کمال ہے کہ پاکستان دے اندر نائب اعلیٰ حضرت ہے سمجھو کہ نہیں سمجھے انہوں نے نامی اس میں گرامی حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے بالکل سادہ دوست تشریف فرمائے میں انہیں واسطے گال کر کے والی انشاءاللہ کچھ دیر علماء کرو ٹائم گن کے علماء کو بھی راضی کرے سا لیکن سادہ لوگے واسطے بھی میں جی میں مرگی آئے بیٹھے انہیں واسطے میں عرض کرنا پیا آپ نا بڑے عالم بڑے تمام تر علوم کرو آپ بیرہ مند ہوئے جنہیں میں سارے علم آپ کرنے آگے نا تو دل سے خیال آیا ایک جڑے کہ میں کوئی چیز لکھا بھی اتنا علم جو ہے میں کوئی چیز لکھنی چاہیے اور سوال یہ پیدا ہویا کہ کیا لکھا اور ہندو تے سچیندے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرمائدن سچیندے بھی فلاں بخاری شریف دی شرح چکرہ مسلم دی ترمذی دی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی معتمد ترین کتاب ہے لہذا انہیں بھی چکے دی شرح لکھا او دل لچ سچیندے نا اچانک مفتی احمد یار خان نعیمی دے دل لچ خیال آیا کیوں نہ میں اون دی تفسیر لکھا جیرا قرآن میرے محمد دے سینے دے ہوتے نازل ہو پر میں اون دی تفسیر نہ لکھا پہلے تو تیرا دور ہونا نا بڑا چنگا دور ہونا تو ساکسو کی میں پہلے بندہ کوئی کام شروع کرے نا تو اپنے وڈے کرو اجازت کی دیا کہ بھی اجازت ہوئے تا صحیح کام کرو آج دے دورے تا ہر کوئی آپ بنا ہے نا چاچا یا پیو یا دادا یا اس واسطے ترقی نہیں ہوئی ذلت دا شکار ہے جرے والے وڈے کو وڈا بنے سے اللہ عروج دے سے اور ایک جہاڑا اسے تے کوئی چھوٹا وڈا بنا دے سے کل سمجھو کہ نہیں سمجھے اور علماء نے دو فائدے لکھے
وڈے کنو اجازت گھنن دے دو فائدے فرمایا کیا فرمایا جڑے ویلے کوئی کام شروع کیتا کر نہ اپنے ابے کنو اپنے بزرگ کنو پوچھ کیتا کر کہ میں کراں یا نہ کراں فرمایا اون دی وجہ ہے کہ جڑے ویلے تو اپنے ابے کنو اجازت گھنسے نا او اجازت صرف ابے دی نہ ہو سے فرمایا جی میں ابا اجازت نہ پیو سے جی میں ابے دی مرضی شامل ہو سے اوے تیرے رب دی بھی مرضی نال شامل ہو سبحان اللہ اور فرمایا دوجا ہی دا فائدہ کیا ہے فرمایا دوجا ہی دا فائدہ ہے اگر جڑا کوئی کاروبار تو شروع کرندا بھئی نا تے وڈے کو اجازت گھتی وڈے دی بھی مرضی شامل رب دی بھی شامل فرمایا فائدہ ہے اسے اگر تیرے نصیب دے اندر وہ کاروبار وچ گھاٹا بھی لکھیا ہو سے نا فرمایا اجازت دا صدقہ ہے منشیا فرمایا اللہ تعالیٰ وہ نقصان کو فائدے وچ تبدیل کر کے تے کو مالا مال فرما چھوڑے سبحان اللہ سمجھو کہ نہیں سمجھے اس کر کے فرمایا وڈے کو اجازت گھننی چاہیے تے مفتی احمد یار خان نعیمی دے دل وچ خیال آیا کہ وڈے کو اجازت گھننا والد صاحب دا وصال ہو گیا بڑے بڑے بزرگ بھی ذہن وچ آئے فلاں کرو اجازت گھننا فلاں کرو بیٹھے بیٹھے دل وچ خیال پہ گیا کیوں نہ جن دے سینے تے نازل ہوئے قرآن ہوں محمد عربی کرو نہ اجازت گھننا سبحان اللہ گل سمجھو نا آواز کمزور ہے علی ذرا سبحان اللہ اونچی فرماؤ سبحان اللہ کوئی گل نہیں ایسا ایسا تھوڑا ٹیشن ہی میرے نال رل پوسے جناب ٹینشن کیوں گندے ہو ایک کرنٹ منٹ رل پوندے رہندے جناب گل اوہ ہوندی ہے انداز وکھرا ہوندا رہندا سبحان اللہ اون دے وچ استدلال نویں ہوندے رہندے میرا بھرا ذرا گل غور نال سنی جڑے دوست ان گل کو پڑھی بھی کھڑے نا او بھی ذرا غور نال سن سن اس گل کو لطف نہ آوے تے ول آکھن جناب والا مفتی احمد یار خان نعیمی نے نا دل وچ خیال کیتا کہ میں اجازت سرکار کو گھننا اور ہویا کیا سفر سامان بدیا سیدھا مدینے دا سفر ہائے ہائے سیدھا مدینے دا سفر جڑے ویلے سفر کیتا نا مدینہ شریف دا تے مدینہ شریف آیا میں بالکل چوتھے گیئر دے اندر گاڑی چلے نہ بیٹھا تاکہ وقت بالکل مختصر ہے سج لان والے اپا جلدی جلدی گلاں زیادہ سن گنو جناب والا آپ جڑے ویلے مدینہ شریف پہنچے نا تے ساوا روزہ سامنے آیا تے جالی مبارک سامنے تے کھجیاں بھی سامنے سارا منظر جڑے ویلے سامنے آئے نا تے ایک ویاہ بھی ساڈا صوفی آ نا جڑا پہلی دفعہ مدینے گیا ہاں تے جڑا کوٹ دا گھوٹ ہے تے نام دا خواجہ غلام فرید ہے تے آپ جڑے ویلے مدینہ شریف پہنچے آ نا تے پہلی دفعہ کلے کوئی نہ نواب صادق بھی آپ دے کٹھے آ تے جڑے ویلے مدینہ شریف مواجہ شریف دے سامنے آئے نا تے فرید دے دل وچ خیال آیا فرید سرکار دے روزے تے آیا کھڑی چوکھٹ بھی سامنے کیوں نہ چوکھٹ کو بوسا نہ دیوا حضرت خواجہ غلام فرید نے دوے گوڑے زمین دے تے رکھے اپنا سر مبارک تلے رکھیا تے بوسا ڈیوان لگا تے جرا دربان کھڑا ہوں فرید دے سینے دے ہوتے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرید پاک کو دھکا دیتا تے حضرت فرید پاک منتے ٹھے پہ آپ اٹھے تے روان لگے تے نواب صادق کو کاوڑ لگی دربان دی طرف دیکھ کے آکھن لگا اور میرے مرشد کو تے دھکا دیتے تے کو پتہ نہیں میں نواب صادق حضرت فرید پاک نے نواب صادق کا ہاتھ پکڑیا پکڑ تے فرمایا خبردار میرے موسیق کو کچھ نہ آکھی وہاں کہ جناب ہوتے کو دھکے رہے دے تو کو موسیق نہ دی میں تے کو آلی تک سمجھ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے میں ہوں فرید دے ہوتے احسان لے اکے او کیوے فرمایا فرید اتحاد ہے اپنی اوقات بول گیا فرید بول گیا اور فرید تے لب کی تا محمد دی چوکھٹ کی تا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرمایا فرید دے لب کی تھا مقام مصطفیٰ لب مصطفیٰ کی تھا چوکھٹ مصطفیٰ کی تھا وہ فرید پاک ہی گل کو شیر اچ لکھیا کہ تیرا دل ہوئے تو سناوا سبحان اللہ جی شاہ جی آپ دا ہر کلام دے اندر کوئی نہ کوئی تبصرہ موجود ہے بتا آپ کیا دن آپ فرمیدن من لٹھو مدینہ آلی کمزوری علی سبحان اللہ میں علماء کو بھی چاہ سکے سبحان اللہ فرمانا ہاں بالکل اسا سارے کو منن والے ہیں اور جیرا سادہ مدہ ہے نا وہ سارے دادم سکے دے کل سمجھا کہ نہیں سمجھے اے تلمے مولوی بانڈ پامن تپامن اتلے ہی کے بڑے بیٹھے کل سمجھا کہ نہیں سمجھا اور ذرا غور نہ سنی آپ نے بانڈی ٹھو مدینہ آلی جت کون مکان نوالی اے دھرتی اے بو خالی پیا نور رسالت چھکے فتوڑے لگتے نے دھکے دھکے اکمل والے یار دھکے وہ مدینہ تے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی
سرکار دے روزے تو حاضر ہوئے نا اور ذرا سجے کھبے سارے متوجہ ہو سو میں تاکو بہت بڑی گل کرن لگا او بھائی پڑھ گننا ہور گل ہے سمجھ گننا ہور گل ہے او جناب جڑے ویلے ہوئے نا مواجہ شریف دے نیڑے تے قریب ہو کے حضور دی بارگاہ سلام عرض کیتا عرض کرن دے بعد پتہ کیا عرض کرن دے بعد آقا تواڈا احمد یار غلام عاجز تواڈی بارگاہ حاضر ہے اجازت چاہندے اگر اجازت دیو تے قرآن دی تفسیر لکھا ہائے گل سن کے دی سمجھ نہیں ہے نہیں سمجھ نہیں ہے میں گرنٹیڈ ہوتا سمجھ نہیں ہے اور بھائی میں تو کو فارم تے لکھ دے بڑھ واسطے تیار نہیں ہے سمجھ تو ساکسو کی میں اور بھائی اے سادے والی کار دو چھوٹا موٹا مولوی مفتی احمد یار خان نہیں اور جیرا اصول فقہ کوئی جان دے جیرا قانون شریعت کو بھی واقف ہے اصول حدیث اصول تفسیر کلام بلیغ فصیح ہر قواعد علمیہ کو جانن والا ایسا بہت بڑا عالم حضور دے روزے دے اوتے کھڑ دے آقا اگر اجازت نہیں ہوتے قرآن دی تفسیر لکھا کیا مطلب ہے اور اتنا بڑا عالم دیکھو عقیدہ رسیدہ میں اگر سن لگے میرا مصطفیٰ کل بھی زندہ میرا مصطفیٰ آج بھی زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت فقط اجازت نہیں پیغام کل ہے کہ عقیدہ نظریہ اتنے بڑے عالم کا بھی ہے اور تیرا تا عقیدہ ریڈی آلے تو تا عقیدہ پوچھنے چاہے ہوتل دے ہوتے کل سمجھو کہ نہیں سمجھے او بھائی اتھا ملاد تھی میں بندہ اٹھی دے پوچھ میں ریڈی آلے گلے کتا لکھیا بے کل سمجھے ہو اچھا ایمان دل دسوں ہاں ایہو جے بندے کو گنو پکڑ ٹھیک ہے ان کو پکڑو ان کو پوچھو تے کو ہوئے آنکھیں تکلیف تے تیرا کرنا ہوئے اپریشن کرنا کیا ہوئے آنکھ دا اپریشن تے تیرے پتر کو آگو ہڈی والے ڈاکٹر کو اپریشن کر گیا کرا گئی سے کیوں وہ تو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر تو یہ اور جیدی آنکھیں تکلیف ہے سویلا نیلا چٹا کالا جیرا موتی آیا کھڑے اور ان کو آنکھوں ہڈی والے ڈاکٹر کو تیرا آپریشن کروے دو وقت ماحول مرم میں کتھوں ہڈی والے ڈاکٹر اکھی والے ڈاکٹر کرے جو سپیشلسٹ ہوئے بھی سپیشلسٹ کوئی عام ڈاکٹر بھی نہ ہوئے میں کہ وہ کیوں کہ وہ جان دے نا وہ تو پتہ ہے نا وہ بڑی جو کھڑے اکھی دے آپریشن کی میں تھی دے وہ جے کو دل لچ تکلیف ہوگے تے دل دا آپریشن کرنا ہوئے وہ کو اکھی والے ڈاکٹر کے لگے جو جو آپریشن کر اگلا بندہ مریض اٹھا جو سے نا تب پر پہ میں سے دیکھ سو نا میں ہوں کو کرے سا جیرا سپیشلسٹ ہے اور میں کہ تیری آنکھیں تکلیف ہوئے سپیشلسٹ لپے تیرے دل لچ مسئلہ ہوئے سپیشلسٹ بھی دل والا ہوئے اگر مسئلہ عقیدے وچ ہوئے تو والا ہوئے بھی سپیشلسٹ جیرا تے کو عقیدہ دساوے ایک گل ہے تو سنیے نال پنگے پہ دی ریڈی والے دا اللہ وہ کو سیبے نہ پوچھ ان کو مالٹے دا بوچھ گوپی دا بوچھ مسلے دا بوچھ ٹماٹر دا بوچھ اور جیری شے پوچھن دیئے پوچھ سے ملاد دا پوچھ رہے اے علماء بیٹھے نو ایسا بیٹھو آپ پوچھ ایسا تے کو رسولہ ملاد کی تھے اے کملے یا یہ ملاد نہ تھی بے ہاتے کہیں دا ملاد ہی کے نہ تھی بے